السلام علیکم فرینڈس یہ ابن آدم ناول کی 4 ایپیسوڈ ہے. مجھ سے اپنے آفس کے ڈھیروں کام کروا لیتا ہے، لیکن جب کوئی اچھی صورت دیکھتا ہے پھسل جاتا ہے. پھر اس کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ میں اس کے ساتھ ہوں. اب دیکھ لو، میں پچھلے آدھے گھنٹے سے تمہارے ساتھ ہوں. اسے ان 30 منٹ میں 30 سیکنڈ کے لیے بھی میرا خیال نہیں آیا ہوگا. تم لکھ لو، جب وہ لڑکی چلی جائے گی وہ تب سوچے گا کہ میں کہاں ہوں. اس کے لہجے میں بس تلخی ہی تلخی تھی. عارفہ اسے دیکھ کر رہ گئی. دیکھو، اسے احساس تک نہیں کہ ہم کھانا کھانے آئے ہیں، اور اس وقت مزے سے اس کے ماڈل گرل کے ساتھ ڈنر اڑا رہا ہے. ایسے بدگمان نہیں ہوتے، وہ پاگل تھوڑی ہی ہے. جب تمہارے ساتھ کھانا کھانے آیا ہے تو تمہارے ساتھ ہی کھائے گا نا. اس کو تو اس نے کافی یا چائے پر تنخواہ دیا ہوگا. عارفہ نے اسے تسلی دی. تم سے زیادہ جانتی ہوں میں اسے. 5 سال پرانا تعلق ہے ہمارا. اس نے ٹیشو سے آنسو صاف کیے. ایسے ہی ہر وقت منفی باتیں نہ سوچا کرو. کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ عارفہ نے اسے محبت بھرے انداز سے ڈھپٹا. اس وقت خضر وہاں چلا آیا. تم ٹھیک کہہ رہی تھی نتاشا، وہ واقعی ایک آفت چیز کو پٹا رہا ہے. بہت ہی کمینہ ہے یہ معید. خضر نے عارفہ کے ہاتھ سے کافی کا مگ پکڑ کر اپنے منہ سے لگا لیا اور پھر گردن کو خم دے کر انتہائی عزت و احترام سے اسے واپس کر دیا. اب پیو، یقین کرو اس میں محبت کی چاشنی شامل کر دی ہے میں نے. وہ ابھی تک فارغ نہیں ہوا تھا اس لڑکی سے. عارفہ نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا. لو، وہ اور فارغ؟ خضر ہنسا. وہ تو اس کے ساتھ مزے سے ڈنر اڑا رہا ہے. دنیا جہاں کی چیزیں اس ہیلن آف ٹرائی کے سامنے سجا رکھی ہیں. مجھے تو لگتا ہے گھر تک چھوڑنے جائے گا. نتاشا نے جن نظروں سے عارفہ کو دیکھا تھا وہ بری طرح خفت کا شکار ہوئی تھی، جبکہ نتاشا کا چہرہ اس اطلاع کے ساتھ بالکل دھواں دھواں سا ہو گیا تھا. وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور تیزی سے پارکنگ کی طرف بڑھ گئی. اسے کیا ہوا؟ خضر نے اس کی آنکھوں میں ابھی آنسو دیکھے تھے. وہ سخت حیران ہوا. اسے تو کچھ نہیں ہوا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ معید کا دماغ خراب ہو گیا ہے. نتاشا کو ڈنر پہ لے کر آیا تھا اور اب کھانا کسی اور کے ساتھ کھا رہا ہے. سو سے یار، خضر کو سخت افسوس ہوا. یہ تو سخت زیادتی ہے. اسے حقیقتاً افسوس ہوا تھا. یہ مرد حسن دیکھ کر پھسل کیوں جاتے ہیں؟ عارفہ رنجیدہ ہوئی. ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا. محبت ان چیزوں سے بے نیاز ہوتی ہے. یقین کرو، اگر مجھے نتاشا سے محبت ہوتی اور تم میرے سامنے آ جاتی تو مجھے کبھی تم میں کشش محسوس نہ ہوتی. وہ صاف گوئی سے کہہ رہا تھا. یہ سب کہنے کی بات ہے. مرد اتنا مضبوط نہیں ہوتا. وہ سب سے پہلے لڑکی کی خوبصورتی پر ہی پھسلتا ہے. یہ محبت ہبت تو بہت بات کی چیز ہے. وہ استہزائی انداز میں ہنسی تو خضر نے تعصب سے اسے دیکھا. چلو چھوڑو، میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا. پھر تم اتنی خوبصورت شام کیوں برباد کر رہی ہو؟ وہ قدرے بیزاری سے بولا. میں تمہاری شام برباد کر رہی ہوں؟ میں وہ نہ جانے کیوں اتنا حساس ہو رہی ہے. تم میری بات کا غلط مطلب لے رہی ہو. تم اچھی طرح علم ہے کہ میرا کیا مطلب ہے. میں مانتا ہوں کہ نتاشا تمہاری دوست ہے اور جو اس کے ساتھ ہوا مجھے اس کا افسوس بھی ہے، لیکن اس میں برا نہ ماننا نتاشا کا اپنا قصور ہے. وہ معید کی باتوں کی عادتوں سے اچھی طرح واقف ہے، اور اس میں کوئی پہلی دفعہ اس کے ساتھ ایسا نہیں کیا. وہ کیوں نہیں اسے چھوڑ دیتی؟ خضر نے آج صاف گوئی کی انتہا کر دی تھی. عارفہ کو اس کی بات سے صدمہ ہوا. کیسے اسے چھوڑ سکتی ہے؟ وہ اسے محبت کرتی ہے. خضر محبت کرتی ہے تو پھر اس کی عادتوں سے بھی سمجھوتا کرے. وہ قدرے اونچی آواز میں بولا. محبت میں سمجھوتا نہیں ہوتا خضر. محبت اگر سمجھوتے کی راہ پر چل نکلے تو وہ محبت نہیں رہتی. وہ بولی نہیں بھڑکی تھی. وہ اچھی متعلق ہے. اگر محبت میں سمجھوتا نہیں ہوتا تو کیا نفرت میں ہوتا ہے؟ اگر کسی تعلق کو قائم رکھنا آپ کی مجبوری ہے تو سمجھوتوں کی ڈور الگ کوئی اور چیز نہیں ہوتی جو آپ کو باندھ سکتی. سب سے بڑی بات یہ کہ جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں تو اسے اس کی خوبیوں اور خامیوں سمیت قبول کریں. آج کے دور میں کوئی فرشتہ نہیں ہوتا. ہم اگر کسی سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں اس چیز کو پرمٹ نہیں مل سکتی. میں اس شخص کو ویسے بنا دیا جیسے کہ ہم اسے دیکھنا چاہتے ہیں. محبت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انسان اپنی عزت و نفس کو اٹھا کر طاق میں رکھ دے. عارفہ کو شدید غصہ آ رہا تھا. مائی ڈیئر، اپنی عزت و نفس کو کسی شخص کے لیے کچلنا ہی محبت ہے. جہاں میں آ جاتی ہے وہاں سے محبت رخصت ہو جاتی ہے. تھوڑا سا دھیما ہوا. میں تو ایسی محبت کو اٹھا کر گلی میں پھینک دوں جو میری عزت نفس کو کچل دے. میرے لیے یہ زیادہ آسان ہے کہ میں اس محبت کو ہی ختم کر دوں. اس کے لہجے میں اس قدر زہر تھا کہ خضر کچھ لمحے تک بول ہی نہ سکا.
جو محبت یوٹیوب لائٹ کے بٹن کی طرح ہے، جسے جب چاہو روشن کر لو، جب چاہو آف کر لو۔ وہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن محبت نہیں۔ خضر نے بحث کا اختتام کیا اور جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ ان کی آج کی ملاقات بھی حسب معمول ایک لڑائی پر ہی اختتام پذیر ہوئی تھی۔ ہائی سویٹ ہارٹ، پورے 20 دن بعد نتاشا اچانک ہی اس کے اسٹوڈیو میں آئی تھی۔ وہ ایڈیٹنگ روم میں اپنی ڈاکومنٹری کی ایڈیٹنگ میں بری طرح مگن تھی۔ پچھلے 20 دنوں میں اس نے کئی دفعہ اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی لیکن اس کا سیل فون مسلسل آف جا رہا تھا۔ آج بلیک جینز پر زردہ کرتا پہنے وہ اچانک ہی آ گئی۔ عرفہ کو حقیقتاً اسے دیکھ کر خوشی ہوئی۔ وہ خاصی تر و تازہ لگ رہی تھی۔ تم زندہ ہو؟ عرفہ ایڈیٹنگ کا کام ادھورا چھوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ وہ بے تکلفی سے سامنے رکھے صوفے پہ برا جمان ہو گئی اور بڑے دلچسپی سے سامنے دیوار پر لگی LCD پر اس کی نئی ڈاکومنٹری فلم کے مناظر دیکھنے لگی۔ ہاں، نہ صرف زندہ ہوں بلکہ اچھی خاصی ہڈی کٹی ہوں، وہ کہکا لگا کر بولی، لیکن عرفہ نے لمحوں میں اس کے کہکے کی کھوکھلا پن کو محسوس کیا۔ کہاں روپوش ہو گئی تھی تم؟ میں نے تمہاری تلاش میں کنویں تک میں بانس ڈلوا دیے تھے۔ عرفہ نے فکر مند انداز پر ایک دفعہ پھر ہنسی۔ خدا کے واسطے نتاشا، کم از کم میرے سامنے ایسے مت ہنسا کرو۔ عرفہ نے باقاعدہ اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ وہ ایک دم ہی چپ ہوئی تھی۔ میں نے معید کا مڑ کر بھی فون کیا تھا لیکن وہ بھی فون تمہاری طرف سے لا علمی کا اظہار کر رہا تھا۔ میں فاروق بھائی کے پاس دبئی چلی گئی تھی۔ اس نے اپنی سب سے بڑے بھائی کا بتایا جو کافی سالوں سے اپنی بیوی بچوں سمیت وہیں مقیم تھے۔ اس اچانک دورے کی کوئی خاص وجہ؟ عرفہ نے اس کے سپاٹ چہرے کو کھوجنے کی ناکام کوشش کی۔ ایسے ہی بھائی کا فون آیا تو میں نے سوچا کہ میں بھی چکر ہی لگایا ہوں۔ اس نے عرفہ کو مطمئن کرنے کی کوشش کی اور پھر اس کی توجہ دونوں جانب منیز کرنے کے لیے